الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، بیان فرماتے ہیں والذی نفس ابن عمر بیدہ لو کان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم انفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. دیکھیں، تقدیر پر ایمان لانا یہ ضروری ہے. تقدیر پر ایمان اگر کوئی نہیں لاتا ہے تو مسلمان نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ والذی نفس ابن عمر، کی قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابن عمر کی جان ہے، یعنی میری جان ہے جس کے ہاتھ میں، کہ لو کان لأحدهم مثل أحد ذهبا، اگر تم میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، ثم انفقه فی سبیل اللہ، پھر سارا کا سارا اللہ کے راہ میں وہ خرچ کر دے، ما قبله اللہ منه حتى یؤمن بالقدر، سارا سونا احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راہ میں خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اسے قبول نہ کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پہ ایمان نہ رکھے. یعنی تقدیر پہ اگر اس کا ایمان نہیں ہے تو احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اسے قبول نہیں کیا جائے گا. ثم استدل بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عبداللہ ابن عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا اپنی اس بات پر، کہا کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ، اسی طریقے سے اللہ کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ. ان میں سے اگر کسی ایک کا کوئی منکر ہے، انکار کرتا ہے، یعنی یہ کہ وہ اللہ پہ ایمان نہیں لاتا اور چار چیزوں کو مانتا ہے، تب بھی وہ مسلمان نہیں ہے. کوئی فرشتوں کا انکار کرے تب بھی اس کا ایمان مکمل نہیں. کوئی اللہ کے رسولوں کا انکار کرے، کسی ایک رسول کا انکار کرے تب بھی وہ مسلمان نہیں. یعنی ان تمام چیزوں پہ ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے. اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تقدیر کی توحید کی جو تمام قسمیں بیان کی گئی ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، ان تمام چیزوں پر ایک بندہ جب تک کہ مکمل طور پہ ایمان نہیں لاتا ہے، اس کی تقدیر یا کہہ لیجیے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. یعنی اللہ کو ایک مانے، اسی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یہ تمام چیزیں. اور اس طریقے سے توحید ہمیں بتائی گئی قرآن مقدس کے اندر. آپ پڑھیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ تمام آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مکمل ایمان ہونا چاہیے. اسی طریقے سے کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان توحید کی تینوں قسموں پہ شامل ہے. حضرت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان پہ دلالت نہ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا یہ ضروری ہے، اور تقریباً قرآن مقدس کی تمام آیات میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے. اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، یعنی جو اللہ کے فرشتے ہیں ہمیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے. کہ سب سے پہلے یہ کہ وہ نورانی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا فرشتوں کو، اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی فرما برداری کرتے ہیں. جو بھی اللہ حکم دیتا ہے فرشتے اس کا انکار نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے ہیں. اور جن جن صفات کا ذکر فرشتوں کے تعلق سے اللہ نے قرآن مقدس میں کیا ہے، سب پہ ہمارا ایمان لانا ضروری. جیسے کہ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، قرآن کے تقوری اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، فرشتوں کے پر ہوتے ہیں. اس طریقے سے الگ الگ ناموں سے جو اللہ نے فرشتوں کا ذکر کیا ان پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے. بعض فرشتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے ان پہ بھی ہمارا ایمان لانا ضروری ہے. یعنی کرامن کاتبین ہیں، منکر نکیر ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، سور پھونکنے والے فرشتے ہیں، جہنم کا داروغہ ہے، جنت
کا سردار، یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے الگ سے ذکر کی ہیں یا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے تعلق سے بتایا ہے، یہ سب پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے۔ اور ایمان لانا جب تک کہ ایک بندہ اس میں مکمل ایمان نہیں رکھتا تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا یعنی جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں سب کو ماننا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے شریعت مطہرہ نے یعنی اسلام نے جو ہمیں کتاب دی ہے یعنی اللہ کی جانب سے قرآن مقدس، یہ قرآن مقدس کسی بھی کتاب کے انکار کی تعلیم نہیں دیتا ہے، یعنی بلکہ یہ تو تمام کتابوں پہ ایمان لانے کی بات کرتا ہے۔ جتنے بھی نبی اور رسولوں پہ چاہے صحیفے ہیں یا مکمل کتاب جو نازل کی گئی ہے سب پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جانب سے نازل کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور رسولوں کو یہ کتابیں عطا کی تھی۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا یہ تقدیر کا اور ایمان کا حصہ ہے۔ وہ اس طریقے سے جیسے کہ جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے چاہے تو ان کا نام لے کر کے ذکر کیا یا یوں ہی ذکر کیا ہو قرآن مقدس کے اندر یا احادیث کے اندر جو ہمیں بتایا گیا، ان تمام رسولوں پہ ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن پر والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ہمارا ایمان یہ ضروری ہے۔ قیامت کا جو منکر ہے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ زیادہ تر مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار کے ساتھ یہی تھا نا کہ وہ قیامت کا انکار کرتے تھے۔ کیسی قیامت اور کہاں کی قیامت؟ ہم مر جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، سڑ گل جائیں گے، کیا دوبارہ پھر اٹھائے جائیں گے؟ تو قرآن نے جا بجا اس چیز کو واضح کیا اور بتایا ہے کہ ہاں تمہیں اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا جیسے پہلی مرتبہ، اسی طریقے سے اللہ دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی قدرت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے۔ اور قیامت جو آخری دن ہے وہ حساب و کتاب کا دن ہے، اور اس تعلق سے جتنی بھی باتیں ہمیں بتائی گئی آخرت کے متعلق، جتنی بھی باتیں یعنی مرنے کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، قبر کا تعلق ہو یا دوبارہ اٹھائے جانے کا تعلق ہو، قبر میں عذاب یا فتنے کا جو ذکر کیا گیا اس پہ بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ پھر قیامت کے دن جو میزان عدل قائم کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جو حساب و کتاب لے گا، یہ ساری چیزوں پہ ہمارا ایمان ضروری ہے اور اس کا تعلق کسی چیز سے ہے۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور یہ بندہ اس بات پر بھی ایمان رکھے تقدیر کے اچھے اور برے پر، یعنی ہمارے حق میں جو فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے، جو ہماری تقدیر ہماری پیدائش سے پہلے لکھی جا چکی ہے، وہ چاہے ہماری سمجھ سے ہمارے حق میں بہتر ہے، اچھا ہے یا برا ہے، جیسا بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے وہ ہمیں قبول کرنا ہے خوش دلی کے ساتھ اور اسے ہمیں ماننا ہے، تب جا کر کے ایک بندہ مکمل طور پر مومن ہو سکتا ہے۔ اس میں کسی کا انکار کرنے والا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔